سب سعودی عرب میں مثال کے طور پہ بڑی سختی کا نظام تھا. وہاں پہ ایک زمانے میں ایک وائس پولیس بھی تھی جو کہ لوگوں کو پکڑتی تھی کہ تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو, تم یہاں پہ کیوں کر رہے ہو. ان کو ایک بہت بڑا میرے کپتان کی طرح یو ٹرن لینا پڑا. ان کو یہاں تک یو ٹرن لینا پڑا کہ ان کو پھر ڈرائیونگ کی اجازت بھی خواتین کو دینی پڑی. اب ایران میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو ایران میں بھی آپشنل کر دیا ہے کہ حجاب اگر کوئی لینا چاہے تو لے, نہ لینا چاہے تو نہ لے. لیکن جب آپ نے خصوصی جگہوں پہ جانا ہے تو آپ نے حجاب لینا ہے. اب آپ سعودی عرب کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کو سنیما گھر بھی نظر آئے ہیں. اگر میں اگلے لفظ کہوں گا تو آپ کو شاید وہ برا لگے گا, لیکن اور بھی جگہیں جو ہیں وہ ٹورزم کے نام پہ اوپن آؤٹ ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ بھی تو اسلامی ریاست ہے نا. جب آپ کو یو ٹرن ہی لینا ہے تو آپ اس راستے پہ چلتے کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یقیناً میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بحثیت حکمران جیسے قریشی صاحب فرما رہے تھے نا, یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. حکمران وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ معروف کا حکم دے, منکرات کو روکے, یوٹرن نہ لے. یہ اس کی ذمہ داری, اس کا فرض ہے. دوسری بات, خواتین کو پردے کی بات کہنا, پورا مکمل لباس پہننے کی بات کہنا, یہ پابندی کی بات نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ یہ ان کی کرامت, ان کی عزت, ان کا احترام, ان کی ناموس کے تحفظ کی بات ہے. شاہ جی یہ تو آپ کا اوپینین ہے نا, جس پہ لاگو ہو رہا ہے قانون, اس سے بھی تو رائے لینی ہے نا. جی اللہ اور رسول نے جو احکام نازل کیے نا ہمارے انسانوں کی بہتری کے لیے, ان کرامت کے تحفظ کے لیے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسان کی عقل اور اس کے علم اور اس کی سوچ اور اس کے تجربات اور مشاہدات کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک, آپ ہمارے لیے جو اللہ نے احکام نازل کیے, آپ کسی سے جا کے پوچھیں تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ مجھے قبول ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان چیزوں کے پابند نہیں. اللہ اور رسول نے جو کچھ نازل کیا ہماری بہتری کے لیے, ہماری افضلیت کے لیے, ہمارے حقوق تحفظ کے لیے. ہمارے سے مراد مرد ہیں, مرد اور عورتیں دونوں ہی. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم میں دونوں شامل ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى. تو جب میری نظر ہی نیچے ہے, جو حکم پہلے میرے پہ لگتا ہے کہ میں نے نظر نیچے رکھنی, جب میری نظر ہی نیچے ہے تو مجھے اس پہ کیوں اختلاف ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹوپی پہنی ہے, واسکٹ پہنی ہے, نہیں پہنی ہے؟ میری تو نظر ہی نیچے ہے. نہیں, اس میں عرض یہ ہے کہ اب نیچے نظر کا مطلب کیا کہ ہم لباس ہی نہ پہنے, یا لباس ایسا پہنے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ نساء کاسیات آریات مائلات ممیلات. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی, خواتین ایسا لباس پہنیں گی جو, اب علامہ صاحب بیٹھے, قریشی صاحب بیٹھے, کاسیات آریات, لباس ایسا ہوگا کہ جو نہ ہونے کے برابر ہوگا. اب مجھے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میری بہن ساتھ بیٹھی ہے, ذرا شرم سی محسوس ہو رہی ہے. مائلات ممیلات, خود مائل ہونے والی, دوسروں کو مائل کرنے والی. ایسا لباس پہننا جو دوسروں کو مائل کرے, یعنی کہ میں اپنے جرم کا خود وارث ہو ہی نہیں سکتا. ایک آخری بات جو آپ نے پوچھی کہ یو ٹرن نہ لینا پڑے, اصل میں ایک مسئلہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, وہ یہ ایک ہوتا ہے حجاب اور ایک ہوتا ہے نقاب. ٹھیک, ان دونوں میں فرق ہے. حجاب کی مسلمان عورت پابند ہے, حجاب ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے, چاہے وہ بازار میں ہے چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے, کوئی اس میں. لیکن ایک نقاب عورت پہ فرض ہے یا نہیں ہے, ایک الگ موضوع ہے. آپ جب بات شروع کریں میں اس پہ عرض کروں گا. حجاب کے لحاظ سے حجاب میں چہرہ شامل نہیں ہے, حجاب میں ہتھیلیاں شامل نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. حجاب ایک اور الگ چیز ہے, نقاب الگ چیز ہے. ان دونوں کی میں تفصیل. نقاب آپشنل ہے. جی بالکل, اس میں اختیار ہے نقاب, لیکن افضل ہے. یہ علماء محدثین کا موقف ہے. بعض کے نزدیک سے فرض ہے, لیکن عمومی جو اکثر علماء ہیں, اہل علم, اہل تحقیق, ان کے نزدیک افضل اور مستحب ہے کہ عورت نقاب بھی کرے.